کل جماعتی حریت کانفرنس کی قیادت نے نظر بند حریت رہنماؤں اور کارکنوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے، جنہوں نے اقوام متحدہ کی طرف سے تسلیم شدہ حق خود ارادیت کے ذریعے تنازع کشمیر کے منصفانہ حل کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی ہیں۔ حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے سری نگر میں جاری اپنے بیانات میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین مسرت عالم بٹ، شبیر احمد شاہ، محمد یاسین ملک، آسیہ اندرابی اور دیگر رہنماؤں اور کارکنوں کی قربانیوں کو سراہا، جو تنازع کشمیر کے اپنے غیر متزلزل موقف کی وجہ سے برسوں سے قید و بند کی صعوبتیں اور تشدد برداشت کر رہے ہیں۔ حریت قیادت نے کہا ہے کہ نئی دلی کی تہاڑ اور مقبوضہ جموں کشمیر کی کوٹ بھلوال جیسی بدنام زمانہ جیلوں میں نظر بند افراد کو مسلسل ہراساں کیا جا رہا ہے اور ان کی بگڑتی ہوئی صحت کے باوجود انہیں مناسب طبی امداد فراہم نہیں کی جا رہی۔ حریت قیادت نے اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں پر زور دیا ہے کہ وہ محبوس حریت رہنماؤں اور کارکنوں کی حالت ازار کا فوری نوٹس لیں اور ان کے تحفظ اور فوری رہائی کو یقینی بنائیں۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے مقبوضہ جموں کشمیر کے نیشنل کانفرنس حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ دفعہ 370 کی بحالی کے حوالے سے اپنا موقف واضح کرے، کیونکہ یہ معاملہ عوام کے جذبات سے جڑا ہوا ہے۔ انہوں نے عمر عبداللہ کی زیر قیادت حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ وہ اگست 2019 میں مودی حکومت کی طرف سے جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی پر کھل کر بات اور اس کی مذمت کرنے سے کتراتی ہے۔ دریاسنا ڈوڈا ضلع کے علاقے بھٹیاس میں آتش زدگی کے ایک واقعے میں 4 رہائشی مکانات خاکستر ہو گئے۔ ایک الگ واقعے میں بارامولہ کے علاقے کرالہار میں آگ لگنے سے ایک رہائشی مکان اور قریبی صحت مرکز کو نقصان پہنچا۔ بھارت کے سکھ اکثریتی علاقوں پر مشتمل ایک آزاد ریاست خالصتان کے قیام کے مطالبے کے لیے نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ میں اوٹیا اسکوائر پر منعقدہ ریفرنڈم میں ہزاروں سکھوں نے حصہ لیا۔ ریفرنڈم کا آغاز دعائیہ تقریب سے ہوا۔ اس موقع پر بھارت مخالف اور خالصتان کے حق میں نعرے لگائے گئے اور سکھ برادری کے ارکان نے خالصتان کے قیام کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔